بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے چہرے پر بال خطرہ کی علامت۔ ایسے مریضہ کے لیے کلینکل ٹیسٹ ضروری ہیں اور کون سے جدید سائنسی طریقے ہیں جن سے عورتیں اپنے چہروں کے بالوں کو صاف کر سکیں۔ آج کل کے دور میں 12-13 سال کی عمر میں خواتین میں یہ بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان سے نجات پانے کے لیے آئیے آج کی اس ویڈیو میں جانیے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ عورت کا روپ رنگ چہرے کی شادابی کا مرہون منت ہوتا ہے، مگر اس کا چہرہ لاپرواہی بے احتیاطی کی وجہ سے ایسے امراض کا مسکن بن جاتا ہے جو اس کی ساری خوبصورتی، شادابی اور خوش مزاجی چھین کر اسے ڈپریشن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ویسے تو ہمارے ہاں عورتوں کے چہرے پر چھائیاں، کیل، مہاسے عام سی بیماریاں تصور کی جاتی ہیں اور اس کے علاج کی طرف فوری اور خاص توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ عورتیں بازاری اور عام سی کریموں کے ذریعے اس مرض کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوتی اور یہ امراض پہلے سے زیادہ بگڑ کر ان کے چہرے کو پھدا بنا دیتے ہیں۔ یہ کس قدر دکھ کی بات ہے کہ عورتیں اپنے چہرے کی رعایت کے بارے میں حد سے زیادہ حساس ہونے کے باوجود اسے پھدا اور وقت سے پہلے جھریوں زدہ بنانے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں۔ کسی عورت کا چہرہ جس قدر ملائم اور صاف ہوگا اسی قدر وہ اپنا تاثر چھوڑنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ مردوں اور عورتوں کے چہرے میں جہاں یہ نزاکت ہوتی ہے، وہاں چہرے کے بال مرد اور عورت میں فرق قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مردوں کے چہرے پر بال ان کی مردانگی کی علامت اور شناخت ہوتے ہیں، جبکہ عورتوں کا چہرہ بالوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ مگر عورتوں کے چہرے پر بھی مردوں جیسے بال نکل آتے ہیں جو کہ بے شمار نفسیاتی، جسمانی اور معاشرتی مسائل کا پیش خیمہ بنتے ہیں۔ عورتوں کے چہرے پر مردوں جیسے بال و بال جان ثابت ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات ایسی عورتیں گھر بار سے کٹ کر رہ جاتی ہیں اور وہ شرمندگی کے باعث اپنا چہرہ چھپائے پھرتی ہیں۔ ایسی عورتوں کے لیے شادی کے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کے والدین بھی اس مسئلے پر پریشان نظر آتے ہیں۔ معاشرتی مسائل اس وقت گھمبیر ہو جاتے ہیں جب شادی کے بعد بچوں کی پیدائش میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بال کئی پیچیدگیوں کا باعث بنتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کی ترقی نے عورتوں کو اس بیماری سے نجات دلانے کے لیے بہت سے علاج متعارف کروائے ہیں، مگر دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسی عورتیں اس بیماری کا علاج کرانے میں شرم محسوس کرتی ہیں اور اس بیماری کا علاج اپنے طریقوں سے کرنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ اس طرح یہ مہلک مرض کا شدت کے ساتھ شکار ہو جاتی ہیں۔ وہ چہرے کے بالوں کو صاف کرنے کے لیے تھریڈ بلیکنگ، ویکسنگ جیسی روایتی طریقے اختیار کرتے ہیں۔ انہی روایتی طریقہ علاج سے چہرے کی بدصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے چہرے کے بال صاف ہونے کے بجائے مزید سخت اور مضبوط ہو کر ابھرتے ہیں۔ اس سے ایک نقصان اور بھی ہوتا ہے کہ ان بالوں کے ساتھ مزید بال نکل آتے ہیں۔ مسلسل تھریڈنگ سے چہرے پر داغ دھبے بن جاتے ہیں اور جلد سیاہ پڑنے لگتی ہے جو بعد ازاں صاف نہیں ہوتی۔ عورتوں کو یہ مرض عموماً 12 سے 13 سال کی عمر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ سن بلوغت میں قدم رکھتے ہی ان کے ہارمونز میں کئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جن سے انہیں کم سنی میں ہی کئی عارضے لاحق ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر کیل، مہاسے، چھائیاں اور بالوں جیسی جلدی عوارض بھی ہارمونز اور ماہواری کے متعلقہ مسائل سے جنم لیتے ہیں۔ گھر کی بڑی عورتوں خصوصاً مائیں اپنی بیٹیوں کی ان امراض کو سن بلوغت کا حصہ سمجھتی ہیں، لہٰذا وہ اسے جلدی بیماری کے طور پر قبول ہی نہیں کرتیں۔ حالانکہ اس مرحلے پر ان جلدی امراض پر قابو پا لیا جائے تو ان مہلک امراض سے نجات مل سکتی ہے۔ یہ بال آغاز میں ہی تھوڑی اور اوپر والے ہونٹ پر نمودار ہوتے ہیں اور خاصے سخت ہوتے ہیں، مگر جو ہی انہیں روایتی طریقوں سے صاف کیا جاتا ہے یہ پھیلتے جاتے اور باقاعدہ داڑھی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسی مریضہ کے کلینکل ٹیسٹ ضروری ہیں۔ چہرے کے بال عورتوں میں مردانہ ہارمونز کی خون میں مقدار زیادہ ہونے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسا عموماً
اووریز کا سائز بڑا ہونے سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے مردانہ ہارمونز بھی زیادہ مقدار میں بننے لگتے ہیں۔ بعض اوقات دیگر ہارمونز کی خون میں زیادہ مقدار کے باعث یہ بیماری لاحق ہوتی ہے۔ یہ ہارمونز جسم میں مختلف غدودوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ کئی عورتوں میں ہارمونز کی خون میں مقدار بالکل صاف ہوتی ہے، اس کے باوجود ان کے چہرے پر بال اگ آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جسم کے بالوں کے اندر بعض کیمیائی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ غدودوں میں رسولی اور اسٹرائڈز ادویات کے استعمال کی وجہ سے بھی چہرے پر بال اگ آتے ہیں۔ چہرے کے بال عورتوں میں کئی جسمانی عوارض کی نشاندہی کرتے ہیں کیونکہ یہ کسی ایک مرض سے منسوب نہیں ہیں۔ اس بیماری کا سبب جاننے کے لیے مریضہ کا کلینکل معائنہ کیا جاتا ہے اور اس کی ہسٹری لی جاتی ہے۔ اسے یہ مرض کس عمر میں شروع ہوا، خاندان میں کسی اور کو تو یہ لاحق نہیں، وزن میں اضافہ تو نہیں ہو رہا، ماہواری کی باقاعدگی تو متاثر نہیں ہوتی، اس کے بعد مریضہ کا معائنہ کیا جاتا ہے اور اکثر اوقات لیبارٹری ٹیسٹ کرانا پڑتے ہیں تاکہ خون میں ہارمونز کی مقدار اور اس کا موجب عارضہ معلوم کیا جا سکے۔ بال ختم کرنے کا جدید سائنسی طریقہ۔ جدید میڈیکل سائنس نے چہرے کے بال ختم کرنے کے لیے نیا طریقہ متعارف کرایا ہے جسے بلینڈ الیکٹرولائسس سے مختلف۔ عام الیکٹرولائسس میں حرارت کی مدد سے بال کی جڑ ختم کی جاتی تھی۔ اس سے نہ صرف بال جڑ سے دوبارہ نکل آتے ہیں بلکہ جلد کو نقصان پہنچنے کا احتمال رہتا ہے۔ لاہور اور کراچی میں اکثر بیوٹی پارلروں میں اس طریقہ علاج کو آزمایا جا رہا ہے جس سے اکثر خواتین کے چہروں پر مستقلاً داغ دھبے اور گڑھے پڑ جاتے ہیں۔ الیکٹرولائسس ایک حساس علاج ہے، اس میں نہایت باریک سوئیاں استعمال ہوتی ہیں، لہٰذا ان سوئیوں کو جراثیموں سے پاک کرنا ضروری ہے۔ مگر ایسا نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس جیسی متعدی امراض جنم لیتی ہیں۔ اناڑی پن کی وجہ سے بعض اوقات یہ سوئیاں بال کو کھیڑتے ہوئے ٹوٹ کر اندر رہ جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں ان لوگوں کے پاس سنگین صورتحال سے نمٹنے کا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اسے ہسپتال لے جانا پڑتا ہے، لہٰذا خواتین کو ہمیشہ اپنے علاج ماہرین ڈاکٹر سے ہی کرانا چاہیے جو مرض کو سمجھتا اور بہتر تشخیص کا تجربہ رکھتا ہو۔ بلینڈ الیکٹرولائسس مؤثر اور آرام دہ طریقہ علاج ہے۔ یہ امریکہ کی ایجاد ہے۔ یہ تکنیک پاکستان میں بھی عام نہیں ہوئی کیونکہ اس طریقے سے بال ختم کرنے کے لیے پیشہ ورانہ مہارت بہت ضروری ہے۔ بلینڈ الیکٹرولائسس میں کیمیائی مادہ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ بال کی جڑ بنتا ہے جو کافی دیر تک وہاں رہتا ہے۔ اس سے نہ صرف بال کے دوبارہ نکلنے کا امکان ختم ہو جاتا ہے بلکہ جلد کو بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ طریقہ علاج الیکٹرولائسس کی نسبت زیادہ آرام دہ ہے۔